بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض گھروں میں میاں بیوی کو آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملتی، جس کا اولاد کی تربیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ گھر کی عورتوں کی جانب بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ان کے اخلاق اور ان کی عادات و اطوار شریعت و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لہٰذا گھر کی عورتوں کی تربیت کی بھی فکر رکھنی چاہیے۔ گھر کی زندگی میں بیوی کا رول بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بیوی نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام وہی بیوی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے جس کے اندر نیکی ہو، خدا خوفی ہو۔ جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ گھر کی امین نہیں بن سکتی، وہ گھر کی محافظ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک سیرت ہوں، دیندار ہوں، تو بیوی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ شوہر خود جتنا بھی نیک ہو، لیکن بچوں نے ماں کا ہی اثر لینا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں نے رہنا جو ہر وقت ماں کے پاس ہوتا ہے۔ شوہر بچوں کو نصیحت کرے گا، نیکی کی تلقین کرے گا، لیکن جیسے ہی نصیحت کر کے اٹھے گا، اس کے پیچھے ماں بچوں کو ایک بات کہے گی کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ اس کی یہ ایک بات شوہر کی ساری محنت پر پانی پھیر دے گی۔ بچے کہیں گے کہ امی تو ٹھیک کہتی ہے، باپ کا دماغ خراب ہے۔ بچوں پر ہمیشہ باپ کی نسبت ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کی حالت نہ سدھری۔ قوم فسق و فجور میں پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنا لیں اور اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیں تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ قوم پر پانی کا عذاب آیا، اوپر سے بھی پانی برسنے لگا اور نیچے سے بھی پانی اگلنے لگا، پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ شفقت پدری جوش میں آئی، بیٹے کو بلایا کہ آؤ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کچھ فاصلے پر ماں بھی کھڑی جو اب بھی اپنے کفر پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ہرگز نہ سوار ہونا۔ چنانچہ بیٹے نے ماں کی بات مانی اور کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موج آئی اور دونوں اس میں غرق ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ باپ ایسا کہ وقت کا پیغمبر ہے، لیکن بچے نے پھر بھی کس کا اثر لیا؟ ماں کا اثر لیا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کیجیے۔ اب اس کے برعکس ایک مثال سنیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن ان کے شوہر مالک نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ شوہر یہ چاہتا تھا کہ بیوی ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی زندگی میں آ جائے، جبکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھیں کہ شوہر بھی کلمہ پڑھ لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب دونوں میں یہ بحث چلتی رہتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا انس۔ یہ وہی حضرت انس بن مالک ہیں جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بنے۔ شوہر نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہاری امی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا تم نے بھی کلمہ نہیں پڑھنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے کہا، دیکھو بیٹا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، لہذا تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والی زندگی کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیے کہ باپ بھی کافر ہے اور ارد گرد کے لوگ، برادری کے لوگ بھی کفر کی حالت میں ہیں، لیکن اس ماحول میں بھی بچے پر اثر کس کا ہوا؟ ماں کا اثر ہوا، اور بچے نے ماں کی بات مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے ماں کا نیک اور دیندار ہونا کس قدر ضروری ہے۔ رشتہ کرتے وقت جب نظر مال پر ہوگی، ذات برادری پر ہوگی،
یا حسن و جمال پر ہوگی تو پھر بعد میں جھگڑے بھی ہوں گے، بے برکتی بھی ہوگی، بے سکونی بھی ہوگی، اور اگر نظر سیرت و کردار پر ہوگی، نیکی اور دینداری پر ہوگی، تو اللہ کی جانب سے اس رشتے میں برکتیں ہوں گی۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتیں رکھے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے نیک اور دیندار بیویوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ماضی میں بزرگ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے ہمیشہ سیرت کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ جہاں کوئی نیک سیرت با کردار رشتہ نظر آیا، پھر وہ نہ شکل و صورت دیکھتے تھے نہ آمدن کو دیکھتے تھے، فوراً رشتہ طے کر دیتے تھے۔ آگے ان کی قسمت، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی تھی۔ یہ بغداد کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا، کئی دن سے بھوکا تھا۔ اچانک دیکھا کہ کچھ سیب نہر میں بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس نے بھوک سے بیتاب ہو کر انہیں پکڑ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ ان سیبوں کا مالک کون تھا، میں نے بغیر اجازت کے یہ کھا لیا۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مجھ سے اس کی پوچھ ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ نہر کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت سیبوں کے مالک کی تلاش میں چل پڑا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے سیبوں کا ایک باغ ہے، جس کے درختوں کی شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس باغ کے سیب نہر میں گر گئے تھے جو میں نے کھا لیا۔ اس نوجوان نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ کیا۔ اس کے پاس جا کر بڑے ادب سے بغیر اجازت سیب کھانے کے لیے معافی چاہی۔ یہ باغ کے مالک بھی کوئی نیک اور اللہ والے انسان تھے۔ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ باوصف نوجوان ہے۔ یہ تقوی اور خدا خوفی کسی عام نوجوان میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا، 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور جس طرح میں کہوں اس طرح کرو، پھر معاف کرنے کا سوچوں گا۔ اس نوجوان نے شرط منظور کر لی اور وہیں رہ پڑا۔ اس نے 10 سال تک باغ کی رکھوالی کی۔ 10 سال کے بعد پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اب ایک اور خدمت باقی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں لے لو۔ نوجوان نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور اس نے ایک انسان نے اپنی لخت جگر کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے بعد نوجوان جب اپنی بیوی سے ملا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے تمام اعضاء درست ہیں اور وہ کمال درجے کی حسین ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلا اور اپنے سسر کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور لڑکی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی میری لخت جگر تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے بیان کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے یہ لنجی ہے۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے لنگڑی ہے۔ آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ اب وہ نوجوان سمجھا کہ اس کی بیوی کن خصوصیات کی حامل ہے۔ اس طرح ان پاک باز ہستیوں کی رفاقت کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیکی کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے ہیں تو پھر اس کی برکات سامنے آتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک بیوی کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یاد رکھیے کہ سرخی پاؤڈر سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پر حیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، زبان کے اندر مٹھاس ہو، یعنی نرم بولنے والی ہو۔ جب شوہر سے بات کرے تو نرم لہجے میں کرے۔ عام طور پر جو عورتیں غیروں سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی مٹھاس ان کی زبان میں آ جاتی ہے، اور جب شوہر سے بات کرتی ہیں تو سارے جہان کی کڑواہٹ ان کی زبان میں ہوتی ہے۔ اس کو شریعت نے منع کیا،
لہٰذا جب شوہر سے بات کی جائے تو زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3، دل کے اندر نیکی ہو، بدی اور برائی نہ ہو، یعنی وہ عورت نیک نیت ہو۔ اور نمبر 4، عورت کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہوں، یعنی عورت گھر کے کام کاج میں اور بچوں کی تربیت میں لگی رہے۔ مختصر یہ کہ اچھی بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیویاں اکثر اچھی ہوتی ہیں۔ شوہر حضرات کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی بیویوں کو عزت دیجیے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔